اخلاقیات کے اندر شامل ہے اور اس کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے آ کر جو دین پیش کیا، جو اسلام پیش کیا، سب سے سہل ترین اور آسان ترین اسلام ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کی آیت لے کر کون آئے؟ ہمارے نبی آخر الزمان، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کبھی بھی تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور انہوں نے آ کر ایک دین اسلام پیش کیا جو ہر ایک بندے کی طرز حیات کے لیے اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک طرز عمل بن کے آیا ہے، ایک قانون اور ضابطہ بن کے آیا ہے۔ ہم نے اس آخر الزمان نبی کی تعلیمات کو کس قدر لیا ہے؟ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان پر کون کون سی سختیاں لاگو تھیں جو ہم پر لاگو نہیں ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی ہم اس آسان ترین دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے اس دور کے اندر جب جہالت کا دور تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہلیت کے دور کے اندر خواتین کو گائے بھیڑ کی طرح، جانوروں کی طرح شمار کیا جاتا تھا، طلاق کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ جب کبھی دل چاہتا مرد کا اور ان کو دفع کرتے ہوئے گھر بھگا دیتا پیچھے ماں باپ کے پاس، اور جب جی چاہتا رجوع کر لیتا۔ رجوع کا اصول بھی یہ بنا لیا تھا انہوں نے، جب مرد رجوع کرے گا تو عورت والے گھر والوں کو یہ حکم ہے کہ واپسی آپ نے پہنچانا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ترس اور احساس کا نام بھر بھی نہیں لینا اس کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ رواج تھا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی پیچھے بیوی پورے سال تک ایک بند کوٹلی کے اندر جو ہے پڑی رہتی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، نہ کوئی ساتھ کھلانے کے لیے تیار ہوتا، نہ کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہوتا۔ پورا سال ایک بند کوٹلی کے اندر جو کہ کوڑا کرکٹ کا گھر بن چکی ہو، اس کے اندر وہ پورا سال گزارنے کے بعد اور سال کے آخر میں ایک کبوتری کا ایک بچہ لے کر اپنے ناف کے ساتھ یا اپنی شرمگاہ کے ساتھ لگاتی اور صفائی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اس کو پھینکتی۔ ترمی بالبعرتی، وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر پھینکتی نیچے۔ اس کے بعد وہ اپنے اس جو ہے اذیت سے آزاد ہو کر کسی اور جگہ نکاح کرنے کے قابل بنتی تھی۔ یہ تھا منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کا دور جہلیت۔ اس وقت کیا معلوم آپ کو کہ گزشتہ کے اندر غنیمتوں کو حلال قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس دور کے اندر جبکہ رسول پاک تشریف نہیں لائے تھے، غنیمت کسی ایک بندے کے لیے بھی کھانا استعمال کرنا حلال نہ تھا، جائز نہ تھا۔ حتیٰ کہ سارے لوگ جب کفار کے ساتھ جہاد کر کے آتے، مسلمان مال جمع کرتے، اکٹھا کرتے، چٹیل میدان کے اندر رکھ دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور اس کو راکھ کرتی ہوئی جلا کر ڈالتی، پھر اللہ کے ہاں اس غنیمت کو قبول کیا جاتا، وگرنہ وہ حلال اور جائز نہیں تھی۔ ہمارے نبی آخر الزمان آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد غنیمت کے لیے ایک اور اصول نبی پاک نے بیان فرمایا۔ 5 حصے کیے جاتے غنیمت کے، ان میں سے ایک حصہ رسول پاک اور اللہ کے لیے ہوتا، اور باقی 4 حصے ان مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جاتے تھے جنہوں نے اس جہاد کے اندر حصہ لیا تھا۔ اور یہ نعمت گزشتہ کے اندر نہیں تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اس نعمت کو ہم نے پایا ہے۔ اور بھی کئی نعمتیں ہیں، آپ نے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے سننا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کا جو مقام اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا، حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ نے سننا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جامع ہاضہ کے شیخ الحدیث مولانا فضیلت الشیخ العالی عبدالرشید ریاستی حفظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان کریں۔